پارہ نمبر 8 سورت الاعراف آیت نمبر 81 اور 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انکم لتأتون الرجال شہوة من دون النساء بل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون إنكم بے شک تم لتأتون البتہ تم آتے ہو الرجال مردوں کے پاس شہوتاً شہوت کے لیے من دون علاوہ سوائے النساء عورتوں کے بلکہ انتم تم قوم لوگ ہو مسرفون حد سے گزرنے والے وما اور نہ کان تھا جواب قومی ہی اس کی قوم کا الا مگر ان یہ کہ قالوا انہوں نے کہا اخرجوہم نکال دو انہیں من قریتکم اپنی بستی سے انہم بے شک وہ اناس کچھ لوگ ہیں یتطہرون جو بہت پاک بنتے ہیں۔ تم مردوں کے ساتھ شہوت رانی کرتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو حد ہی سے گزر گئے ہو، اور ان کی قوم سے کوئی جواب بھی نہ بن پڑا بجز اس کے کہ آپس میں کہنے لگے کہ ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی اس برائی کا ذکر کیا جا رہا ہے جو دوسری بڑی خرابی مردوں کے ساتھ بدفعلی قوم لوط میں تھی، یعنی شرک کے علاوہ۔ اس کی شناخت اور قباحت بیان فرمائی۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جسے دنیا میں سب سے پہلے اسی قوم نے ایجاد کیا، آغاز کیا، جس کی وجہ سے اس گناہ کا نام لواطب پڑ گیا۔ اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ پہلے قوم کو اس جرم کی خطرناکی سے آگاہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے دعوت توحید بھی یہاں پہنچ چکی ہوگی۔ لواطب کی سزا میں ائمہ کے درمیان اختلاف ہے۔ توحید کا پیغام پہنچانے کے بارے میں مزید وضاحت کر دی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام چونکہ اکٹھے ہی حضرت لوط علیہ السلام سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام توحید کا درس دے رہے تھے جو ان تک بھی پہنچ چکا تھا۔ لیکن یہاں ایک نئی طرح کی بیماری نے جنم لیا
جس کو بتانا ضروری سمجھا۔ لواطت کی سزا میں ائمہ کرام کیا کہتے ہیں؟ بعض ائمہ کے نزدیک اس کی وہی سزا ہے جو زنا کی سزا ہے، یعنی مجرم اگر شادی شدہ ہو تو رجم، غیر شادی شدہ ہو تو 100 کوڑے۔ بعض کے نزدیک اس کی سزا ہی رجم ہے، چاہے مجرم کیسا بھی ہو، اور بعض کے نزدیک فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دینا چاہیے۔ البتہ امام ابو حنیفہ صرف تعزیری سزا کے قائل ہیں، حد کے نہیں۔ یعنی تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس بے حیائی کے لیے آتے ہو، اپنی شہوانی خواہشات کی تکمیل کے لیے آتے ہو، اس کے علاوہ تمہاری اور کوئی غرض ایسی نہیں ہوتی جو موافق العقل ہو۔ اس لحاظ سے وہ بالکل یعنی انتہا سے گزر جانے والے تھے۔ اس طرح سے تو ڈھور ڈنگر اور جانور بھی نہیں کرتے۔ ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایک جاندار فطرت کے علاوہ کسی اور جانور کے ساتھ اپنی یہ خواہش پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ انسان فطرت سے ہٹ گیا، حق سے دور ہو گیا، جس کے نتیجے میں وہ گناہوں میں چور ہو گیا۔ اسی فطرت صحیحہ سے انحراف اور حدود الہی سے تجاوز کو مغرب کی مہذب قوموں نے باقاعدہ اختیار کر لیا، تو یہ انسانوں کا بنیادی حق قرار پا گیا، جس سے روکنے کا کسی کو حق حاصل ہی نہیں۔ چنانچہ اب وہاں لواطت کو قانونی تحفظ حاصل ہو گیا ہے اور یہ سرے سے جرم ہی نہیں رہا۔ فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ لہذا ساری قوم نے مل کر آپس میں یہ طے کر لیا کہ ان کو اس بستی سے ہی نکال دیا جائے۔ باقی ان کی پاکیزگی کا اظہار یا تو حقیقت کے طور پر ہے، اور مقصد ان کا یہ ہوا کہ یہ لوگ اس برائی سے بچنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کے لوگ یعنی ایک جو برائی میں بہت بری طرح سے پھنس گیا ہے، اس دلدل سے نکلنا ہی نہیں چاہتا، اور اتنا عادی ہو گیا ہے کہ اب اس کو کوئی خاص شرمندگی بھی نہیں ہوتی اور کوئی گناہ بھی نہیں لگ رہا، اور دوسرا شخص اس سے ہر قیمت پر بچنا چاہتا ہے۔ اب دونوں کا ساتھ رہنا محال ہو جاتا ہے اس موقع پر، چاہے وہ گھر ہو یا بستی ہو۔ اس لیے بہتر ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہماری بستی میں ہی نہ رہے، اور ایک دوسرے کا یا یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ استہزاء کرنا، تمسخر اڑانا۔ بہرحال یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ بہت بری برائی ہے، یہ بے حیائی کا بہت برا فعل ہے، زنا سے بھی زیادہ بدتر۔ اور یہاں پہ مردوں کا ذکر کیا گیا۔ آج کے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو عورتیں بھی مردوں سے پیچھے اور کم نہیں رہیں۔ آج عورتیں بھی عورتوں کے ساتھ اس کام میں ملوث ہونے لگ گئی ہیں، جس سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی پناہ میں خود کو دینا ہوگا۔ شیطان مردود سے بچاؤ کے طریقے کرنے ہوں گے۔ آج شادیاں نہ کرنے کا رواج عام ہو رہا ہے، اور ہم جنس سے گناہ کرنے کا رواج بھی بڑھ رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ سراسر برے کام ہیں، یہ جتنے زیادہ بڑھتے جائیں گے برکت، خیر، بھلائی کم ہوتی جائے گی۔ اللہ تعالی بہت آسان انداز سے اور متعجب ہو رہے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تم بالکل ہی حد سے گزر جانے والے لوگ ہو۔ تم نے تو ساری باؤنڈریز ہی کراس کر دی۔ ایسا کرنا حرام بھی ہے اور نقصان دہ بھی ہے، مگر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ بھی نہ تھا کہ نکالو ان لوگوں کو اپنی بستیوں سے، بڑے ہی پاک باز بنتے ہیں۔ جوابی کارروائی اور حملہ اسی طرح سے کیا جاتا ہے جب کسی کو برائی سے روکا جائے۔ ہاں ہمیں پتہ ہے آپ کتنے پاک باز ہیں، تم کتنی نیک سیرت ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے کوشش ضرور کرنی ہے انشاءاللہ۔
إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون